بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ اپنے رب سے جہاں چاہے دعا مانگے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے کسی ولی کے دربار میں ہو، چاہے اپنے گھر پر ہو، چاہے سفر میں ہو، ہر وقت بندہ اپنے رب سے اس کی رحمت کا طلبگار رہے اور اپنے رب سے ہر وقت مانگتا رہے، دعا کرتا رہے، کیونکہ میرے عزیز پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، سورہ البقرہ دوسرے پارے میں آیت نمبر 186 ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا، اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے، تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ 15 مقامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، سماعت کریں۔ قبولیت دعا کے 15 مقامات یہ ہیں، اور ایسے بہت سے مقامات ہیں، لیکن صرف آپ کو چند مقامات بتائے جا رہے ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ دعا تو بندے کو ہر جگہ اپنے رب سے مانگنی ہے، چاہے مسجد ہو، چاہے ولی کا دربار ہو، جہاں چاہے اپنے رب سے وہ طلب کرے۔ لیکن بعض مقامات بتائے گئے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم دعا قبول فرماتا ہے، اور یہ سب مقامات بہت اہمیت و فضیلت کے حامل ہیں۔ فرمایا کہ مطاف مسجد الحرام شریف میں کعبہ شریف کے گرد جگہ جہاں طواف کیا جاتا ہے، یہاں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ ملتزم یہ حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان ہے۔ اس مقام کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں لوگ لپٹ کر دعائیں کرتے ہیں، اس مقام پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ داخل بیت اللہ شریف کی عمارت کے اندر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ زیر میزاب رحمت کعبہ شریف کی چھت پر جو نصب سونے کے پرنالے کے نیچے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حتیم کعبہ شریف کے پاس نصف دائرے کی صورت میں فصیل کا اندرونی حصہ، اس میں داخل ہونا کعبہ شریف میں داخل ہونا ہے، یہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ حجر اسود یہ جنتی پتھر کعبہ شریف کے جنوب مشرقی کونے میں رکن اسود میں نصب ہے، مسلمان اس کو چومتے ہیں، اس مقام پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ کوہ صفا یہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے، یہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے۔ کوہ مروہ یہ کوہ صفا کے سامنے، اس مقام پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مینا میں دعا قبول ہوتی ہے۔ مسجد نبوی شریف میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مواجہ شریف سنہری جالیوں کے سامنے دعا قبول ہوتی ہے۔ قرب ممبر شریف کے پاس بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مزارات بقیع و احد جنت البقیع اور احد شریف کے مزارات کے قرب میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ مجالس اولیاء و علماء
اولیاء اکرام اور علماء اکرام کی مجلسوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مزارات اولیاء و صلحاء، تمام اولیاء اکرام صالحین اللہ پاک کے محبوب و مقرب بندوں کی بارگاہ میں اور ان کے مزارات پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو مساجد میں بھی اور اولیاء اکرام کے دربار میں بھی دعائیں خوب کثرت سے مانگا کرو، تاکہ پروردگار عالم تمہاری دعائیں قبول کرے۔ اسی طرح رب کعبہ نے قرآن مقدس میں سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، جس میں مسجد اور اولیاء اکرام کے دربار دونوں کا تذکرہ ہے اور دونوں کی فضیلت ہے، مسجد میں مانگی جائے دعا یا اولیاء اکرام کے دربار میں۔ تو فرمایا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہاں پکارا زکریا نے، یعنی کہاں جہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، بیت المقدس میں ایک جگہ، ایک کمرے میں جہاں آپ اپنے رب کی عبادت کیا کرتی تھی، تو وہاں جا کر کے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا۔ تو فرمایا، یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی، یعنی جہاں پر بیت المقدس کے ایک سائیڈ میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کرم نوازی نازل ہوئی کہ انہیں جنت سے رزق ملا، جنت کے میوہ جات، جنت کے پھل انہیں ملے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سب چیزیں دیکھی تو اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی، تو وہیں یعنی بیت المقدس کی محراب میں دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ اب اس آیت میں ہمیں چند باتیں معلوم ہوئی، یعنی جس جگہ رحمت الہی کا نزول ہوا ہو وہاں دعا مانگنی چاہیے۔ جیسے جس مقام پر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غیب سے رزق ملتا تھا، وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اسی وجہ سے خانہ کعبہ اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس اور مزارات اولیاء پر دعا مانگنے میں زیادہ فائدہ ہے کہ یہ مقامات رحمت الہی کی بارش برسنے کے ہیں۔ علماء اکرام نے اس جگہ کو مقبولیت کے مقامات سے شمار کیا، اس جگہ کو مقبولیت کے مقامات سے شمار کیا جہاں کسی کی دعا قبول ہوئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، مسجد میں بہت سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، امام صاحب دعائیں مانگتے ہیں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، اور مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر ہے اس زمین پر، اور اللہ کی رحمتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے، لہذا وہاں بھی دعائیں مانگنی چاہیے، کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور جہاں اولیاء اکرام کا وجود ہو یا جہاں وہ رہے ہوں وہاں دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اولیاء اکرام علیہ رحمت و رضوان بکثرت دعا کرتے ہیں اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، تو جہاں وہ رہے ہوں گے وہاں دعائیں ضرور قبول ہوئی ہوں گی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی، تو معلوم ہوا کہ صرف اولاد کی دعا ہی نہیں بلکہ اولاد کے کردار و عمل اور ان کے بہتر ہونے، ان کے اچھے ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے، اور اپنے گناہوں سے معافی رب کی بارگاہ میں طلب کرنی چاہیے۔ تو اس کی کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے کہ یہیں پر رہ کر آپ مانگو۔ اب آپ اپنے رب کو جہاں چاہے پکارو، جس طرح چاہے پکارو، اچھے الفاظ سے
اور اخلاص سے اپنے رب کو یاد کرو اور اس سے طلب کرو، پروردگار عالم ضرور تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ہاں، جو مخصوص مقامات بتائے گئے ہیں کہ اگر ممکن ہو تو وہاں جا کر وہ طلب کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔